یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بطور نعمت کے ہمیں دیا۔ اس زبان سے ہم چیزوں کو چکھتے ہیں، ان کے ذائقے لیتے ہیں، چیزوں کے مزے لیتے ہیں۔ بھئی بہت ساری لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں، مشروبات، ان کو پیتے ہیں، ان کا اپنا مزہ ہے۔ کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مطعومات کہا جاتا ہے، ان کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ پھر ہم سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس زبان کے ذریعے ہم بولتے ہیں۔ بھئی جس کو اللہ تعالیٰ نے گویائی نطق یعنی کہ بولنے کی صفت سے محروم کر دیا، اور جس کو ہم اپنی زبان سے گونگا کہتے ہیں، بتاؤ کتنی دقت اور کتنی پریشانی ان کو آتی ہے۔ بہت سارے گھر کے لوگ جو ان کے اشارات کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کے اشارات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، ان کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، ان کے وقت پر کام نہیں ہو پاتے ہیں، ان کی وقت پر ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی۔ اور فرض کریں کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دی ہوئی ہے، گونگا بھی نہیں ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی دقت اور کتنی تکلیف ان کو آتی۔ ہمارا گلا خراب آ جائے تو ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آواز نہیں نکلتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمیشہ کے لیے انسان کی آواز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو ڈاکٹروں کو رجوع کرنا پڑتا ہے۔ پھر ڈاکٹر اس کو کوئی ایسا آلہ تجویز کرتے ہیں جو اس کی آواز کو نکال لے، گلا دبانا پڑتا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا۔ جیسے کسی انسان کو کم سنائی دیتا ہو تو کان میں مشین لگانے کی آتی ہے نا، بھائی اس کے ذریعے انسان بات کو کیا کر لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ ایسے ہی گلے سے آواز نکالنے کے لیے مشین آتی ہے، اس مشین کو انسان کو گلے میں لگانا، پھر گلے کو زور سے دبانا، پھر ایک بھدے قسم کی آواز نکلنا، جس آواز کو سن کر کے بچے ہنستے ہوں۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے کہ ہمارا گلا بھی صحیح کام کر رہا ہے، ہماری زبان بھی صحیح کام کر رہی ہے، ہم اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس زبان کا استعمال صحیح کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گفتگو کریں تو اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اچھی بات کہیں، یقول التی ہی احسن۔ کیوں بھیا اچھی بات کہیں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان انسانوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے درمیان میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ شیطان کو اس سے کیا ملے گا؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں کیا کر لو، لڑائی جھگڑا کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان بیہودہ گفتگو کرتا ہے، بدتمیزی والے گفتگو کرتا ہے، بد اخلاقی والے گفتگو کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکل کر کے آتا ہے۔ اور لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم زبان کا ایسا بیجا استعمال کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کیچی کی طرح ہماری زبان چلتی ہے، جو کچھ آیا منہ میں ہم نے وہ کہہ دیا۔ وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں، جائز ہے ناجائز ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، اس بات کا انجام کیا نکلے گا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ہی نہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں۔ فرمایا کہ عقل مند انسان کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، اور بے وقوف انسان کا دل اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ بے وقوف انسان بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اور عقل مند انسان کیا ہوتا ہے؟ سوچ کے بولتا ہے۔ اسی لیے حکما کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، اور میں کہتا ہوں کہ پہلے سوچو کہ میں کیا بولنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر اس کو تولو کہ بھئی جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، اس کا کیا انجام ہوگا، پھر اس کے بعد میں بولو۔ اگر ہمیں کوئی بات بھلی معلوم ہو رہی ہے، اچھی معلوم ہو رہی ہے، تو ہم اس کو بول دیں اور کہہ دیں، اور اگر ہمیں اچھی بات نہیں لگ رہی ہے، اچھی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ خاموشی اختیار۔ خاموشی ساری چیزوں سے نجات کا ذریعہ ہے، سارے جھگڑوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پتہ یہ چلا کہ جو بیجا بولتا رہتا ہے، فضول کی باتیں کرتا رہتا ہے، بعض اوقات وہ انسان برائیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی گرفت ہو جاتی ہے، پکڑ ہو جاتی ہے، پھر اس کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔